بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام لیڈر کارنر کے ساتھ آپ کا میزبان اسد شہزاد۔ 2 دن پہلے حکومت نے بم نہیں بلکہ ایٹم بم تیل کی شکل میں گرا دیا، اور جو غریب عوام پہلے ہی روٹی کھانے سے اور مجبور تھے، بے بس تھے، لاچار تھے، اور مہنگائی کے جن نے ان کو اس طرح تباہ کیا ہوا تھا کہ صبح کی روٹی ہے شام کی نہیں ہے، لیکن پیٹرول بم گرنے سے مزید تباہی آ گئی، مزید مہنگائی آ گئی۔ میں ایک تو میرا یہ ایشو ہوگا، دوسرا ہے کہ پاکستان میں پرنٹنگ کے مسائل ہیں، کاغذ کے مسائل ہیں، یہ انڈسٹری کس طرف جا رہی ہے؟ اس انڈسٹری کی تباہی کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا کچھ مافیاز ہیں جو کہ اس انڈسٹری کو چلنے نہیں دے رہے، یا کہ جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ حکومت کے ساتھ نہیں مل پا رہی، یا حکومت ان کی سن نہیں رہی، اور اس وجہ سے آج ہوش اربا قیمتیں اتنی بڑھ چکی ہیں پرنٹنگ کے معاملات میں، کاغذ کی، پلیٹوں کی، یہ سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے کتاب پہ برا اثر پڑا ہے، اخبار پہ برا اثر پڑا ہے، تو اس پہ بھی بات کریں گے۔ آج میرے مہمان ہیں عبدالمجید، ایسی ممبر ہیں لاہور چیمبر کے۔ ان کا تعارف لفظوں کا محتاج نہیں ہے کیونکہ یہ ٹریڈ باڈیز کے مسائل کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، اور اس وقت یہ اپنا ایک بہت بڑے پرنٹنگ پریس سے بھی وابستہ ہیں، اور آج ہم ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم جی سر۔ جی وعلیکم السلام۔ جی صاحب، آپ نے دیکھا کہ پہلے حکومت نے قیمت بڑھائی 300 سمتنگ 337 روپے یا 38 روپے کی، اس کے بعد پھر ان کو درد آ گئے جب عوام کے ساتھ ہے، ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا، ہم نے بجٹ ادھر سے نکال کے، لیکن ٹھیک 20 دن کے بعد پھر ایک 500 سے اوپر ہمارا یہ ریٹ چلا جاتا ہے، اور ایک دم رات کو 12 بجے کہا جاتا ہے جی کہ کل سے 523 یا 524 روپے یہ پر لیٹر ہوگا۔ آپ کے ہاں کوئی چیز 1 روپیہ بھی بڑھتی ہے تو اس کا اثر پوری آپ کی مہنگائی کے اوپر ہوتا ہے، قیمتیں راتوں رات ڈبل ہو جاتی ہیں، ٹرپل ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ کیا اچھا، اس کے بعد پھر رات کو شباسی جب احتجاج ہوا، جب لوگ سڑکوں پہ آئے تو انہوں نے 80 روپے کم کر دیے۔ اس کے باوجود یہ بہت بڑا پاکستان واحد ملک ہے جو اس وقت پوری دنیا میں سب سے مہنگا تیل اپنے عوام کو فروخت کر رہا ہے۔ اس سلسلے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ اسد شہزاد صاحب کہ آپ نے مجھے آج اس چینل پہ ٹائم دیا۔ اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جس طرح گورنمنٹ کر رہی ہے اس طرح ہوتا نہیں ہے، کیونکہ پاکستان شاید دنیا میں اس وقت پہلا ملک ہے کہ جس کے لیے تیل کی ابھی تک کسی قسم کی کوئی بندش نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، اور بلکہ ان کے جو اقدامات ہیں، اور حکومت کہہ رہی ہے 2 ماہ کا ذخیرہ ہے ہمارے پاس۔ جی، 2 ماہ کا ہمارے پاس ریزرو بھی پڑے ہوئے ہیں۔ جی ہاں بالکل۔ ایسی صورتحال میں کون سی ایسی چیز ہے جس نے ہمیں راتوں رات ڈسٹرب کر دیا؟ اور ہم نے سبسڈی کا اعلان بھی کیا کچھ دن پہلے، پرائم منسٹر صاحب چینل پہ بھی آئے، پوری عوام سے خطاب کیا، انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ یہ جو بوجھ ہے یہ ہم عوام پہ نہیں بلکہ گورنمنٹ پہ ڈالیں گے، تو گورنمنٹ اس کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار ہے۔ اس کے بعد 2 دن کے بعد یا 3 دن کے بعد دوبارہ اس کو اپنے ہی پیغام کو دیے ہوئے کو واپس لے لینا، اور اس کے تیل کی جو پرائزز ہیں وہ دنیا میں سب سے زیادہ مہنگا کر دینا، یہ بات کوئی سمجھ نہیں آتی، جس کی وجہ سے بزنس کمیونٹی خاص طور پہ وہ بہت زیادہ پریشان ہے کہ صبح کچھ ہے رات کو کچھ ہے۔ ابھی کل تیل کی پرائز جو ہے وہ تقریباً 200 روپیہ بڑھتی ہے، تو رات کو پرائم منسٹر صاحب نے اسپیچ کر دی کہ جی یہ 80 روپے ہم واپس لیتے ہیں، تو اس سے عوام کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اپنے ٹارگیٹ کیسے اچیو کریں۔ ناکافی ہے جی، بالکل ناکافی ہیں۔ اگر ہم لیوی کی مد میں جائیں تو لیوی ہی ختم کر دی جائے جو عوام پہ ایکسٹرا بوجھ ہے، تو میرا خیال ہے عوام کو اس کے اوپر کافی ریلیف مل سکتا ہے۔ جو گورنمنٹ کو فوری طور پہ اقدامات جو ایکسٹرا ٹیکس ہیں وہ ختم کر دے، جو اس کی اصل قیمت ہے عوام کے ساتھ اگر بھلائی کرنی ہے، کیونکہ عوام پہلے ہی تذبذب کا شکار ہے۔ بزنس کمیونٹی بالکل فلاپ ہو چکی ہے، بند ہو چکی ہے، بند کر کے وہ لوگ یہاں سے تنگ آ چکے ہیں، اور باہر جانے کا کچھ سوچ رہے ہیں، کچھ سوچ چکے ہیں اور کچھ چلے بھی گئے ہیں۔ تو ایسے میں گورنمنٹ کی اگر دیرپا پالیسی نہیں ہوگی، اور جو بات گورنمنٹ کرے وہ تھوڑا اپ اینڈ ڈاؤن ہے جو بھی ہے، لیکن اس کے اوپر پھر سٹے کرے، اپنے فیصلوں کے اوپر عمل درآمد کرے، تو پھر بھی جو لوگ اپنے بزنس کو سروائیول کی طرف لے کے جا سکتے ہیں۔ جیسا میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ ایک بزنس مین ہیں، یہ بتائیے گا کہ پوری دنیا میں جو سٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں ان کی حکومتیں ان کو ساتھ لے کے چلتی ہیں۔ پاکستان غالباً واحد ملک ہے
اگر میری جو سینس کہہ رہی ہے کہ حکومت جب بھی کوئی پالیسی بناتی ہے، جب معاشی پالیسی بناتی ہے، بجٹ دیتی ہے، لیکن وہ کسی بھی شکل میں اپنے سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں نہیں لیتی. کہاں پہ خلا ہے؟ ایسا کیوں ہو رہا ہے پاکستان کے اندر کہ تاجروں کو انہوں نے بالکل کارنر پہ لگا دیا ہے؟ جیسا آپ جانتے ہیں کہ میں چیمبر میں بورڈ آف ممبر بھی ہوں. جی جی. تو وہاں پہ ہر ہفتے میں 1-2 آفیشلز آتے رہتے ہیں، منسٹرز آتے رہتے ہیں، بیوروکریسی کے لوگ آتے رہتے ہیں. ان سے ہم اپنے جو مقدمات ہوتے ہیں ان کے سامنے پیش کرتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ ہمارے یہ مسائل ہیں. اور وہ وہاں پہ بیٹھ کے ساری چیزوں پہ ایگری بھی کر رہے ہوتے ہیں اور مان بھی رہے ہوتے ہیں. اور اس کے بعد وعدہ بھی کر کے جاتے ہیں کہ جی ہم انشاءاللہ تعالیٰ جو آپ نے ہمیں اپنی پالیسیز سے آگاہ کیا ہے، اپنی جو پرابلم سے آگاہ کیا ہے، اس کا سدباب آپ کو اسی مہینے میں یا اگلے مہینے تک آ جائے گا. اچھے سولوشنز نکلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم آپ کے لیے ہی یہاں پہ کھڑے ہیں. تو لیکن اس کے بعد پھر کوئی کسی قسم کا کوئی رسپانس وہ بات میٹنگ تک رہتی ہے، وہ بات صرف میٹنگ تک رہ جاتی ہے، اس کے بعد وہ بات ختم. لیکن تاجر حضرات احتجاج نہیں کر رہے. نہ لاہور چیمبر اس دفعہ بڑی معذرت کا کہ لاہور چیمبر کی طرف سے ایسی کوئی آوازیں نہیں آئیں. ایک ہڑتال ابوذر صاحب نے کروا دی، اس کے بعد پھر کبھی ہڑتال کی آواز بھی نہیں آئی. اور اسٹیٹمنٹ ضرور آ جاتی ہیں، لیکن تاجروں کو کیا اسٹیٹمنٹ پہ رہنا چاہیے؟ نہیں، بالکل اسٹیٹمنٹ میں نہیں رہنا چاہیے. لیکن جو حالات ہیں اس وقت، چونکہ آلریڈی ملک جو ہے وہ جنگ میں الجھا ہوا ہے، جنگی معاملات، آپ کو پتہ ہے امریکہ اور ایران کی اور اسرائیل کی جو جنگ چل رہی ہے اس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے. ایسی صورتحال میں اور پھر فیول کا جو معاملہ چل رہا ہے وہ بھی نہیں ہے. اس طرح کے معاملات میں میرا خیال ہے کہ اسٹرائک پہ جانا کوئی نامناسب ہوگا. ٹھیک ہے، گورنمنٹ پہلے ہی پریشانی کے نہیں اسٹرائک سے میری مراد ہے کم کم اس کو آواز تو ان کے عوانوں تک جانی چاہیے جو کہ نہیں جا رہی. جی نہیں، آواز جاری ہے. میں نے جس طرح پہلے بھی عرض کیا کہ ہم اپنا مقدمہ لے کے جاتے ہیں، بات کرتے ہیں، پورے جو ہمارے پرابلمز ہیں ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور وہ بھی وہاں پہ یس کر کے چلے جاتے ہیں. لیکن اب اس سے زیادہ میرا خیال ہے صرف ایک ہی بندہ کہ ہم سڑکوں پہ آ جائیں. ٹھیک ہے، جو کہ ابھی تک چیمبر اس پہ نہیں جانا چاہ رہے. سڑک پہ آنے کا ماحول نہیں ہے، سڑک پہ آنے کا ماحول نہیں ہے، اور جانا بھی نہیں چاہیے میں سمجھتا ہوں. لیکن اگر حکومت نے اسی طرح سے اپنا معاملات رکھے تو پھر چیمبر بھی اس پہ آواز اٹھائے گا. جی صاحب، آپ نے ابھی ایک بات کہی ہے جی کہ اپنا انڈسٹری چھوٹی بھی بند ہو رہی ہے، بڑی بند ہو چکی ہے، چھوٹا انویسٹر باہر جا رہا ہے، باہر سے انویسٹمنٹ نہیں آ رہی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو بڑے محکمے ایف بی آر ہیں اور اس کے بعد بیوروکریسی، ان کی ناقص پالیسیز کی وجہ سے یہ تباہی آئی ہے؟ میں انڈسٹری کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. جی میں اسی پہ بات کروں گا. ایسا صاحب بات یہ ہے کہ پالیسیز بنتی ہیں ٹوٹتی ہیں، بنتی ہیں ٹوٹتی ہیں. اگر پالیسیز پہ امپلیمنٹ ہو جائے، آج جو بھی ہے ڈیوٹی ہے، ایکسائز ڈیوٹی ہے یا فریٹ ہے، جو ریٹ فکس ہو جائیں تو بھی کچھ کیا جا سکتا ہے. اگر آپ دیکھیں تو دنیا میں اتنی ایکسائز ڈیوٹی اور اتنے جو ٹیکسز ہیں وہ کہیں پہ بھی نہیں ہیں. ٹھیک. ابھی پہلے بھی بات ہوئی ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت جو تیل کی قیمتیں ہم سے کم ہیں. جی جی. جو لوگ جو ملک اس کی زد میں ہیں وہ بھی تیل سستا دے رہے ہیں. ہم نے تیل کی پرائسز اتنی بڑھا دی تو اس کے اثرات تو پوری انڈسٹری پہ آئیں گے. جبکہ انڈسٹری پہلے ہی بند ہو رہی ہے. تو گورنمنٹ کو اس کے اوپر بہت سیریسلی سوچنا چاہیے، اس کے اوپر بڑا کوئی اچھے اقدامات اٹھانے چاہیے. اور اگر اس طرح نہ کیا گیا تو جو انڈسٹری اس وقت چل رہی ہے وہ بھی بند ہو جائے گی. اور اس وقت پہلے ہی لوگ سوچ رہے ہیں کہ ہم باہر چلے جائیں. مطلب آپ نے دیکھا کہ بہت ساری دنیا اس وقت بیجا ٹیکسیز ہیں، بیجا ٹیکسز کی وجہ اور پالیسیز کا پراپر عمل درآمد نہ ہونا. ٹھیک ہے، یا اس کا بار بار بدلنا، یہ بھی ایک فیکٹر ہے. یہ مین فیکٹر ہے. یہ مین فیکٹر ہے. جب تک گورنمنٹ کی واضح پالیسیز نہیں ہوں گی اور انڈسٹری کے وہ فرینڈلی ماحول میں نہیں جائیں گے، اپنے اسٹیک ہولڈر کو ساتھ لے کے نہیں چلیں گے، انڈسٹری نہیں چل سکتی. اچھا یہ بتائیے کہ ایک نظام ہے ون ونڈو کا، ادارے آپ سے کیوں نہیں تعاون کرتے؟ آپ کو خود انڈسٹری مین ہے، آپ کو پتہ ہے آپ اداروں کے ساتھ بڑے اٹیچ ہیں. کیا وجہ ہے وہاں پہ؟ کیا خلا ہے کہ ادارے آپ کے ساتھ تعاون نہیں کرتے؟ چاہے واپڈا کو لے لیں، چاہے سی وی ایس کو لے لیں، چاہے آپ کے دوسرے جو مسئلے مسائل ہیں، ایف بی آر کے مسئلے مسائل ہیں، اداروں کو تعاون نہ کرنے کی بنیادی وجہ آپ کو کیا نظر آ رہی ہے؟ دیکھیے اداروں کو، کیونکہ آپ تو
جا رہے ہیں ان کے پاس. اداروں کو بے انتہا طاقت دینا، بے انتہا اختیارات دینا کبھی بھی انڈسٹری کے حق میں نہیں جا سکتا. بہت اچھی بات کی. جب تک اداروں پہ کنٹرول نہیں ہوتا گورنمنٹ کا، اداروں پہ بھی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوتا، وہ اپنی من مانی کرتے رہیں گے تو کبھی بھی انڈسٹری ترقی نہیں کر سکتی. ون ونڈو کا جو ہم خواب دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں اس پہ عمل درآمد ہو رہا ہے. ہم اور ان کی کافی کامیابی عرصے سے بھی سن رہے ہیں، کافی عرصے سے ہم سن رہے ہیں کہ پاکستان میں بھی ون ونڈو ہو رہا ہے، لیکن ابھی تک کہیں پہ بھی نظر نہیں آ رہا، کوئی امپلیمنٹ نہیں ہو رہا. ابھی تک ہمارے پاس تو پیپر ورک بھی نہیں آیا. ٹھیک ہے. ابھی تک کوئی چیز ایسی پیپر ورک میں کم از کم چیمبر تک آنی چاہیے تاکہ چیمبر جو ہے اپنی انڈسٹری کو، اپنے تاجروں کو ساتھ لے کے چلے، ان کو بتائے کہ جی یہ ہم نے کچھ کوششیں کی ہیں اور گورنمنٹ ہمارے ساتھ کھڑی ہے اور ہم اس پوزیشن میں آ گئے ہیں کہ آپ کے ایک فون کال کے اوپر اپنے سارے کام جو ہے انڈسٹری کے وہ کروا سکتے ہیں. نئی انڈسٹری لگانے کے لیے آپ کو اتنے محکمے ہیں جن سے اپروول لینی پڑتی ہے، وہ سالوں سال لگ جاتے ہیں. اس کے جو بجٹ ہے وہ بالکل خراب ہو جاتا ہے. اور دوسرا یہ ہے اور انڈسٹری میں جو لگا رہے مایوس ہو جاتا ہے، وہ مایوس ہو جاتا ہے، لگانے سے پہلے مایوس ہو جاتا ہے. ابھی گورنمنٹ کی پالیسی لاؤں. جی ابھی آپ گورنمنٹ کی پالیسی دیکھیں کہ فیڈمک جو بنی ہے بہت بڑا ایک انڈسٹریل انہوں نے پاکٹ بنائی ہے، بہت بڑی اور بہت زبردست بنائی ہے، بہت خوبصورت بنائی ہے. میں وہاں پہ کئی بار وزٹ بھی کر چکا ہوں، لیکن میں زمین لے کے بھی وہاں پہ انڈسٹری نہیں لگا سکا. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کی اتنی سخت پالیسیز ہیں کہ کوئی بھی بندہ وہاں پہ انڈسٹری نہیں لگا سکتا. ابھی 90% جگہ وہاں پہ خالی ہے، نمبر 1. نمبر 2 وہ اس وقت چل رہی ہے تو 1 کروڑ کوئی 10 لاکھ روپے کی ایکڑ، جبکہ 15 منٹ کی ڈرائیو پہ جو شیخ پورہ میں ایک انڈسٹری پاکٹ بھی بنائی گئی ہے، وہاں پہ جو پرائز ہے وہ چل رہی ہے 6 کروڑ روپیہ، 5 کروڑ روپیہ کی ایکڑ. مجھے بتائیں کہ 15 منٹ کی ڈرائیو پہ ایسا کون سا ہو گیا کہ وہ 6 گنا زیادہ مہنگی ہوگی. ٹھیک ہے. اور شرائط وہی اتنی سخت کہ آپ پہلے انڈسٹری جب بنائیں گے تو 100% ہی بنائیں گے، آپ اس سے کم نہیں بنائیں گے. نمبر 1. نمبر 2 میں نے جب ان سے سوال کیا کہ جناب اگر کل مجھے اس کو انڈسٹری کو مزید بڑا کرنا پڑے گا تو میرے پاس تو اس کے بعد پھر سپیس نہیں ہے. تو انہوں نے کہا جی آپ اس کے بعد دوسری کوئی انڈسٹری لگائیں. تو یہ سولوشن نہیں ہوتے، ادارے آہستہ آہستہ آگے بڑھتے ہیں. مجھے سے میرا اگلا سوال یہ ہے کہ ایران امریکہ اسرائیل جنگ نے جو اس وقت جاری ہے، ابھی دوسرے مہینے کا آغاز ہو چکا ہے، اس کے بہت سے اثرات پاکستان کی معیشت پہ بھی پڑے ہیں. اور آپ آگے کیا دیکھ رہے ہیں؟ اگر میں آج کے بعد کی بات کرتا ہوں تو یہ جنگ ان کو تو پتہ نہیں کہاں پہ لے کے جاتی ہے. ہار جیت اپنی جگہ پہ ہے. کون سی قوتیں اس وقت کون سے بڑے مار کے وہاں پہ کھیلے جائیں گے یہ تو بعد کی بات ہے. کیا وجہ کہ پاکستان واحد ملک ہے، ہر غیر جو دوسروں کی جنگ ہے وہ ہم پر مسلط کر کے ایک مہنگائی کا بحران آ جاتا ہے. کیوں ایسا ہوتا ہے پاکستان کے ساتھ؟ وہ آپ نے سنا ہوگا نا، کچھ اونجی بھی راواں اوکھیاں سن، کچھ سانو کچھ مرندہ شوق بھی سی، کچھ پنڈ دے لوگ بھی ظالم سن. بالکل جی، بات یہ ہے بالکل جی کہ میرا خیال ہے شاید ہم پہ مسلط نہیں کی جاتی، ہمیں بھی شوق ہے تھوڑا سا آگے بڑھ کے مسلط اچھے کروا کام لیتے ہیں. کرنے کا. اگر تو ہم کامیاب ہو جاتے ہیں تو واقعی پاکستان کی اس میں نیک نامی بھی بڑی ہوگی، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن کیا وہ ہمارے ساتھ چلیں گے جن کے لیے ہم گھر سے نکلے ہیں آنے والے کل میں کیا وہ ہماری مانیں گے؟ ہاں، اگر وہ نہیں مانتے تو پھر ہم اپنے آپ کو کہاں پہ دیکھتے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے. ہم اپنے آپ کو کہاں پہ دیکھتے ہیں اور پاکستان کہاں پہ کھڑا اور ہے؟ پاکستان کہاں پہ کھڑا ہے؟ پاکستان جو آپ نے بات کہی کہ دوسروں کی جنگ میں اپنے آپ کو انوالو کرنا اس طرح، یہ بھی کوئی نامناسب ہے. اس کے اثرات جو ہے ہمارے ملک کے اوپر، پاکستان کے اوپر مدتوں تک رہ سکتے ہیں. مجھے سب ایک چیز جو خاص دیکھی جا رہی ہے کہ کوئی بھی بحران آتا ہے، سیلاب آتا ہے، کرونا آتا ہے، کوئی بیماری آتی ہے، کوئی مسئلہ آتا ہے، بارشیں زیادہ ہوتی ہیں، اسکول بند، ہر چیز بند کر دی جاتی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جو مینجمنٹ ہے بیسک جو کہ اداروں کو چلا رہی ہے وہ بند سسٹم میں چلی گئی ہے؟ یہ بالکل آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے کہ اب میرا خیال ہے کہ جو دنیا میں اس وقت حالات و واقعات چل رہے ہیں اس میں کہیں پہ بھی دنیا میں لاک ڈاؤن کی طرف نہیں گئے. ہم مارکیٹیں تو میں بھی سمجھتا ہوں کہ ایک مخصوص ٹائم ہونا چاہیے، 8 بجے مارکیٹیں بند ہونی چاہیے، اور وہ اس کی وجہ سے نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ چائنا جو آپ کا ہمسایہ ملک ہے
وہاں پہ 8 بجے ریسٹورینٹ بھی بند ہو جاتے ہیں, 5-6 بجے پوری ٹوٹل انڈسٹری تقریباً بند ہو جاتی ہے. اچھا, تو وہ لوگ صبح 6 بجے اٹھتے ہیں, 7 بجے آفس جاتے ہیں, ان کے توانائی بچاتے ہیں, سسٹم کو بہتر کرتے ہیں, الیکٹریسٹی بچتی ہے جی اس میں, بالکل, پھر پیٹرول بچتا ہے, جو قسم کا پیٹرول ویسٹ ہو رہا ہے وہ بچتا ہے. وہ بچ جاتا ہے. تو میرا خیال ہے ہمیں اپنے ہمسائے ملکوں سے کچھ سیکھ کے تو اس طرح کی پالیسیز جو ہے اپنے ملک میں لانی چاہیے جس سے انرجی جو ہے وہ بہت زیادہ بچے. 22 سال کے بعد ہم ایک صدی میں چلے جائیں گے تو ہم تو ادھر ہی پھنسے ہوئے ہیں جہاں سے چلے تھے. بالکل صحیح ہے. آپ کے ذہن میں کیا تجاویز ہیں کہ تھوڑی سی یہ جو بند مینجمنٹ نکلے اور پاکستان کے اندر اس ماحول کو, گاڑی بھی چلتی نظر آئے, اسکول بھی کھلتے نظر آئیں, سسٹم بھی کوئی نظر آئے, وہ جو نہیں آ رہا. نہیں سر, جب تک یہ خلا کہاں پہ ہے, کہاں کیا سمجھتے ہیں کہ قصور کس کا ہے؟ میجر دیکھیں جو انڈسٹریلسٹ ہے وہ پابند ہے گورنمنٹ کی پالیسیز کے اوپر عمل کرنے پر. جی. تو پالیسی بنا کے اس کے اوپر امپلیمنٹ کرنا اور اسٹیک ہولڈر کو ساتھ لے کے پالیسی بنانا, یہ کسی بھی ملک کے لیے ایک بہترین راستہ ہے کامیابی کا. میرے نزدیک اگر گورنمنٹ ہمیں انڈسٹریلسٹ کو ساتھ لے کے چلتی ہے, تاجر برادری کو ساتھ لے کے چلتی ہے, ان کے بھی مسائل سنتی ہے, تو کامیابی کی طرف ہم بڑی جلدی سے بڑھ سکتے ہیں. اگر آپ دیکھیں کہ بہت ساری انڈسٹری ایسی ہے, بہت سارے انڈسٹری پاکٹس ایسی ہیں جہاں پہ روڈ ہی نہیں ہے, کچے سڑکیں ہیں, سیوریج کا نظام کوئی نہیں ہے, بارش ایک ہوتی ہے تو وہاں پہ سیلاب سا سما ہو جاتا ہے, ان کی گاڑیاں آنا جانا بند ہو جاتی ہیں. پچھلے سال بارشوں میں اتنے زیادہ ایکسیڈنٹ ہوئے, اتنے زیادہ انڈسٹری کے نقصانات ہوئے. تو کیا گورنمنٹ ایسی صورتحال میں انڈسٹری کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے؟ اگر کسی کی انڈسٹری میں بہت زیادہ نقصان ہو جاتا ہے کسی بھی ڈیزاسٹر سے, تو وہاں پہ تو نہیں کھڑے ہوتے, لیکن ٹیکس کے معاملے میں جو ٹیکس دینے والے ہیں خاص طور پہ انہی سے زیادہ ٹیکس وہ گھروں تک پہنچ جاتے ہیں. اپنا ٹیکس نیٹ ورک جو ہے وہ پراپر بڑھانا چاہیے, ڈیفینیٹ بڑھانا چاہیے. ان کو تاجر برادری کو بھی اس پہ پورا اترنا چاہیے کہ وہ بھی ٹیکس دیں. آپ کہیں پہ جاتے ہیں شاپنگ کے لیے تو آپ کو وزٹنگ کارڈ کے اوپر وہ بل بنا کے دے دیتے ہیں یا کچی پرچی کے اوپر بل بنا کے دے دیتے ہیں. میرا خیال ہے عوام میں بھی کافی ساری خامی ہیں, ہمیں بھی عوام کو بھی سوچنا تعاون کرنا چاہیے. کہ یہ ملک ہم ٹیکس دیں گے تو چلے گا, اگر ہم یہ اس ملک میں ٹیکس نہیں دیتے تو ہمارے معاملات کا سولوشن کون نکالے گا, کیسے چلے گی؟ جی سر, میں آپ کے ایشو کی طرف آؤں گا کہ آپ ایک بہت بڑے پرنٹنگ پریس سے منسلک ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ 78 سال ہو گئے ہیں پاکستان کو آزاد ہوئے, اور ایک دور تھا کہ جب کاغذ بھی سستا تھا, پرنٹنگ بھی سستی تھی, ہر چیز سستی تھی, کتاب بھی چھپتی تھی, اخبار بھی چھپتا تھا. یعنی کہ پبلشنگ کی دنیا میں پاکستان کا ایک مقام تھا, ایک نام تھا. لیکن گزشتہ 2 اشروں, اگر میں زیادہ بات نہیں کروں, اسے 2 اشروں کو اگر میں لیتا ہوں تو یہاں پہ ایک بہت بڑی تباہی کو بھی دیکھا گیا. آپ کی کتاب چھپنا بند ہو گئی, چھپ رہی ہے لیکن بکنا بند ہو گئی ہے. لوگوں کی قوتیں نہیں رہی کہ اس کو خرید سکیں. پبلشر اپنی جگہ پہ رو رہا ہے, پرنٹر اپنی جگہ پہ رو رہا ہے. یہ سب معاملات کیوں ہوئے؟ اس کے پیچھے ایک وجہ ہے جی, جو پاکستان کی پیپر انڈسٹری ہے, بڑا اچھا پیپر بنانے والی انڈسٹری پاکستان میں لگی ہوئی ہے, بہت اچھا پیپر بنا سکتی ہے, لیکن اس کے لیے جو خام میٹیریل ہے وہ ہمیں امپورٹ کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. خام میٹیریل اتنا مہنگا ہمیں ملتا ہے, اس کے اوپر ڈیوٹیاں اتنی زیادہ ہیں کہ وہ وائبل نہیں رہتا اس انڈسٹری کے لیے. اس کے مقابلے میں اگر ہم امپورٹڈ پیپر منگوائیں تو وہ سستا پڑتا ہے نسبتاً امپورٹڈ کے. اس کے اوپر ہم ڈیوٹیاں لگا دیتے ہیں, پھر اس کے اوپر RD لگا دیتے ہیں وائٹ پیپر کے اوپر بھی, تو اس کے ریٹ زیادہ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر وہ سیم ریٹ پہ آئے جس کے اوپر RD نہ لگی ہوئی ہو تو وہ لوکل مارکیٹ سے سستا ہے. اسی طرح چونکہ جب خام مال منگوایا جاتا ہے تو اس کے اوپر ڈیوٹیاں اتنی زیادہ ہیں کہ وہ یہاں پہ اس کی کاسٹ بہت زیادہ اوپر چلی جاتی ہے. مجبوراً پاکستان کی پیپر انڈسٹری اس کے پیپر کے ریٹ پھر بڑھا دیتی ہے. ٹھیک ہے. نمبر 1 ایک تو ریزن یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ ایک عرصے سے گورنمنٹ آف پاکستان نے بکس کا جو پیپر ہے اس کے اوپر جو ہے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے, جو بکس کے لیے بڑھا دی ہے, اسپیشلی بہت زیادہ بڑھا دی ہے, بہت زیادہ بڑھائی ہے, بلکہ لگائی ہے, جو کہ نہیں ہونی چاہیے. نہیں ہونی چاہیے. اس کے دوسری طرف جائیں, جو پرنٹڈ بکس ہیں, جی جی, اگر آپ امپورٹ کرتے ہیں تو اس پہ کسی قسم کی ڈیوٹی اور ٹیکس نہیں ہے.
اچھا تو یہاں کا جو پبلشر ہے وہ پھر بکس باہر سے ہی پرنٹ کروا کے تو منگوا لیتا ہے، تو اس کو وہ زیادہ سستی پڑتی ہے. اس کے اثرات جو ہیں وہ سارے ہمارے پرنٹنگ انڈسٹری پہ آتے ہیں. ہماری پرنٹنگ انڈسٹری بند ہوتی چلی جا رہی ہے اور بہت زیادہ پبلشر یہ کام ہی چھوڑ چکے ہیں. بہت زیادہ پبلشنگ کا جو کام ہے وہ ٹھپ ہو چکا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اگر وائٹ پیپر کے اوپر یہ فیسلٹی دی جائے، جو پرنٹنگ کے لیے منگوایا جاتا ہے وہ ڈیوٹی فری ہو جائے، تو یہاں پہ پرنٹنگ انڈسٹری بہت کامیاب ہو سکتی ہے، بہت اچھا کام چل سکتا ہے اس کا. مثلا ہمارے جو مینوفیکچرنگ ادارے ہیں پاکستان کے اندر جو پیپر بناتے ہیں، کیا وہ اتنا اچھا پیپر کیوں نہیں بنا پاتے کہ ہمیں باہر سے پیپر لینا پڑتا ہے؟ میں نے وہ عرض کی کہ خام مٹیریل جو ہے وہ اتنا مہنگا ملتا ہے کہ یہاں پہ وہ نہیں بنا پاتے. باقی کوالٹی میں پاکستان کسی بھی دنیا کے ملک سے پیچھے نہیں ہے. اچھا، پہلے 90% ہمارا پیپر بہتر ہے، بہت بہتر، یا ہم دنیا کا مقابلہ کر مقابلہ سکتے کر ہیں، سکتے ہیں، بالکل وہ مقابلہ چاہے کر وائٹ سکتے پیپر ہیں، ہے کر رہے ہیں. چاہے آف سائڈ پیپر ہے، جو بھی پیپر ہے. آف سائڈ پیپر ہو گیا، ڈپلس بورڈ ہو گیا، بلیچ بورڈ ہو گیا، جی. یہ پاکستان میں بہت اچھا بن رہا ہے. اس میں اگر اس میں آرٹ خام پیپر بھی، مٹیریل آرٹ پہ پیپر بھی آرٹ پیپر ابھی پاکستان میں بننا شروع اچھا بنتا ہے. آرٹ پیپر اور آرٹ کارڈ بھی اس طرح کے پیپر فینسی نہیں بنتے. اچھا، یہاں یہ بتائیے کہ پوری دنیا کے اگر سسٹم کو دیکھتے ہیں تو پاکستان میں اور ان کے دنیا کے سسٹم میں قیمتوں کا کتنا فرق ہے؟ میں پیپر کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، پرنٹنگ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، کیونکہ لوگ باہر سے اگر چھپوا کے یہاں پہ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ بہت سستے ہی، اور وہاں کا سستا ہونے کی وجوہات کیا ہیں؟ وہاں پہ جو ہمارے حالانکہ آپ کا بڑا اچھا پوائنٹ ہے، حالانکہ وہاں پہ لیبر بہت مہنگی ہے اور پروڈکشن پاکستان میں پروڈکشن وائز پاکستان میں کرواتے ہیں بہت سے ادارے باہر کے. بہت سے کرا رہے ہیں، ٹھیک ہے نہیں آپ، بہت ادارے باہر کاسٹلی ہے پروڈکشن بہت زیادہ، لیکن اس کے باوجود وہاں پہ سستا ہے کیونکہ وہاں پہ را مٹیریل جو ہے جو ان کو بہت سستا ملتا ہے. جبکہ وہ پاکستان میں آتا ہے تو اس کی قیمتیں تقریباً 1.5 گنا بڑھ جاتی ہیں. تو اس لیے وہ کسی بھی صورت جو ہے یہاں پہ خام مٹیریل منگوا کے تو ہم ایکسپورٹ کی طرف نہیں جا سکتے. میرے خیال میں اگر ہمیں خام مٹیریل سستا مل جائے پاکستان میں تو ہم پرنٹنگ جو ہے ایکسپورٹ بہت زیادہ کر سکتے ہیں. اس کے اوپر ٹیکسیز ہیں، خام مٹیریل پہ بہت زیادہ ٹیکسیز ہیں، اس کی ڈیوٹی بہت زیادہ ہے، ٹیکسیز بہت زیادہ. آپ کو کبھی حکومت نے اعتماد میں لیا ہے کہ آؤ یا بیٹھیے؟ کبھی بھی نہیں. ابھی تک ہماری پرنٹنگ انڈسٹری کو انڈسٹری کا درجہ نہیں دیا گیا. جبکہ اگر آپ اس کو درجہ نہیں دیا گیا، پرنٹنگ حالانکہ سب سے بڑی انڈسٹری کا درجہ نہیں دیا گیا. یہ ٹیکسٹائل کے بعد دوسری انڈسٹری ہے جو سب سے بڑی ہے. اس کی میں اگزامپل اس طرح سے دیتا ہوں کہ دنیا میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے، کوئی بھی آتا ہے دنیا میں، تو سب سے پہلے اس کی جو پیدائشی پرچی بنتی ہے وہ پرنٹنگ ہوتی ہے. جب ڈیتھ ہوتی ہے تو بھی ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنتا ہے، وہ بھی پیپر پہ. بالکل. کوئی بزنس بغیر پیپر کے نہیں چلتا، کوئی بزنس بغیر پیپر کے آگے تشہیر نہیں ہو سکتی. اگر آپ جدت کی بات کرتے ہیں، تعلیم مکمل نہیں ہے. اگر آپ جدت کی بات کرتے ہیں، جی زمانہ جدید ہو گیا ہے، سب کچھ آ گیا ہے، پھر بھی پیپر لکھ کے آپ واٹس ایپ کرواتے ہیں. پیپر کی اہمیت کبھی ختم نہیں ہو سکتی. لیکن پاکستان میں تو اس کی اہمیت کو کیوں ختم کر دیا گیا؟ نہیں، اہمیت کو ختم نہیں کیا گیا، ٹیکسز لگا کے اس کو مہنگا کیا گیا. گورنمنٹ میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ بوجھ جو ہے وہ وہاں پہ ڈال رہی ہے، اس کی بساط سے کہیں زیادہ. میرے علم میں آیا کہ آپ کے پرویشی ادارے میں یا پرنٹنگ کے معاملات میں یا پیپر کے انڈسٹری کے معاملات میں کچھ اندر بھی کچھ مافیاز ہیں جو کہ آپ کو چلنے نہیں دے رہے. حکومت کا تو اپنی جگہ پہ ایک رول ہے، نیگیٹیو یا پازیٹیو اس کی بات نہیں کرتے، لیکن کیا آپ اتفاق کرتے ہیں کہ آپ کے جو مافیاز ہیں وہ رکاوٹ بنے ہوئے ہیں آپ کی انڈسٹری میں؟ مافیا میرا خیال ہے کہ ایسا کوئی بڑے گروپس کا نام لے لیں یا چھوٹے گروپس کا نام، کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں کوئی چیز آ گئی ہے. ہماری انڈسٹری میں اتنا مافیا، اس میں پرنٹنگ انڈسٹری میں مافیا نہیں ہے، کیونکہ کوئی بھی پرنٹنگ پریس لگانا چاہتا ہے یا کچھ بھی آگے لے کے جانا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے. ہاں، اگر آپ پیپر انڈسٹری میں بات کریں تو پیپر چونکہ ایک بہت بڑی مل لگتی ہے، وہ اربوں روپے میں ایک مل لگتی ہے، تو اس کے لیے جو انڈسٹری لگانے والا ہے اس کا اس میں ایکسپیرینس ہونا اور اس کے بعد اس کی ایک ورکنگ ہونا اس کے اوپر، اور پھر اس کو لگا کے مارکیٹ میں جگہ بنانا، اس کے لیے خاصا مشکل ہو سکتا ہے. جی اچھا، دوسرا سر آخر میں آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کے ذہن میں کیا تجاویز ہیں کہ پیپر انڈسٹری کو اور حکومت، ایک تو اس کو درجہ دیا جائے جو کہ نہیں دیا جا رہا، اور شاید اس کی آواز بھی نہیں اٹھی، میں نے تو کہیں نہیں پڑھا یا میں نے کوئی احتجاج نہیں دیکھا. ہم نے کافی آواز اٹھائی ہے لیکن ابھی تک کوئی رسپانس نہیں ملا. آپ کے ذہن میں کیا تجاویز ہیں جو آپ حکومت کو دینا چاہتے کہ خدا دے واسطے یہ سب سے بڑی انڈسٹری اس کو مانے، اور اس کے بعد جو مسائل وہ کیا ہیں، وہ مسائل جو فوری مسائل حل ہونے والے ہیں وہ کیا ہیں، تاکہ
آپ کا پیغام وہاں تک چلا جائے ان ایوانوں میں؟ میرے خیال میں سب سے بہترین حل ہے کہ اپنے اسٹیک ہولڈر کو ساتھ لیا جائے، ٹھیک ہے، ان سے بیٹھ کے پالیسیز بنائی جائیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے سولوشن نکالے جائیں، اور جتنا بھی خام میٹیریل ہے اگر وہ یہیں سے پروڈیوس ہو سکتا ہے تو اس کے اوپر گورنمنٹ جو ہے توجہ دے کہ وہ کہاں کہاں سے اس کے لیے کیا ورکنگ کی جا سکتی ہے، تاکہ خام میٹیریل ہمیں امپورٹ کی شکل میں جو پیسہ باہر بھیجنا ہے وہ ہمارے ہی ملک میں رہے، ٹھیک وہ ہے، باہر نہ جائے۔ اس وقت 50 ملین ڈالر سے 100 ملین ڈالر تک ہم باہر بھیج رہے ہیں پیسہ بکس کی شکل میں، اچھا، جو پرنٹنگ کروائی جا رہی ہے۔ اور اگر یہ پاکستان میں یہ آ رہے پاکستان میں ہی رہے تو میرا خیال ہے کہ کافی پاکستان کو فائدہ بہتری ہوگا۔ آ سکتی ہے۔ ہمیں امپورٹ کو بند کرنا ہوگا جو باہر سے پرنٹنگ ہو کے آتی ہے، اپنی لوکل پرنٹنگ انڈسٹری کے مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے اسے سہولتیں فراہم کرنا ہوں گی۔ عبد المجید صاحب، آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ اسی بات کے ساتھ اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔